بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہ محی الحق فاروقی صاحب کے مضامین کے مجموعے کھٹے میٹھے انار سے ایک انتخاب، مضمون کا نام ہے لٹریچر۔ آئیے سنتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ اس لفظ کا عنوان دیکھ کر کچھ چونکیں گے اور سوچیں گے کہ لٹریچر تو کوئی مہمل لفظ ہے، لیکن یقین کیجئے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا لفظ ہے اس کا کوئی اور متبادل ہو ہی نہیں سکتا۔ یقین نہ آئے تو سنیے اور رائے دیجئے، کیا اس لفظ کو لغات میں شامل نہ کر لیا جائے؟ کیونکہ اس نام کے افراد کا ایک بہت بڑا گروہ ہمارے ملک میں شہر شہر، گلی گلی اور کوچے کوچے میں پایا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اتنے اہم لفظ کو لغت میں شامل کرنے سے مزید انکار انسانوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے استحصال کے مترادف ہوگا۔ نئی بستی کے شمال میں گندے نالے کے کنارے چٹائیوں سے بنے ہوئے بوسیدہ اور خستہ حال عظیم الشان مسلم عمدہ ہوٹل میں جاتے ہوئے آپ کو شرم تو آئے گی، لیکن صاحب میرا تو رات دن کا اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا وہیں کا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ نالے کے ٹھہرے ہوئے پانی کی وجہ سے وہاں کی فضا ہر وقت متعفن رہتی ہے۔ بغل میں شبراتی حلوائی کی دکان ہے، اس کی دکان کے پھینکے ہوئے کاغذ اور تھیلے بھی ہوا سے اڑ اڑ کر ہوٹل کے سامنے آتے اور گندگی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ 4-6 بازاری قسم کے غیر مہذب اور خارش زدہ کتے ہر وقت ہوٹل کو گھیرے رہتے ہیں، لیکن یہ خامیاں بہرحال ویسی بھی نہیں کہ دوسرے بہت سے فائدوں کو نظر انداز کر کے میں عظیم الشان مسلم عمدہ ہوٹل سے اپنا تعلق ہی ختم کر لوں۔ ہوٹل کے مالک چودھری کریم الدین میرے ساتھ خصوصی مہربانی اور محبت کا برتاؤ کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر پورے احترام کے ساتھ طرح طرح سے کرم فرمائیاں کرتے رہتے ہیں۔ کھانے میں وہ میرا خاص خیال رکھتے ہیں، اور صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ دوسرے گاہکوں کے مقابلے میں مجھے کھانا فرسٹ کلاس ملتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ میرا یہ فرسٹ کلاس کھانا بھی اتنا بدمزہ ہو کہ آپ اس کا ایک لقمہ بھی زہر مار نہ کر سکیں۔ کھانے کے علاوہ مہینے کے دوسرے ہفتے سے چودھری صاحب اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ میرے پاس سگریٹ ہے یا نہیں، اور اگر انہیں اندازہ ہو جائے کہ میرے پاس سگریٹ ختم ہو چکے ہیں تو وہ میری جانب سے کسی قسم کا اشارہ پائے بغیر خود ہی ہوٹل کے ملازم کو آواز دے کے کہتے ہیں، فضل، ابے او فضل، جا بیٹا بھاگ کے سامنے کی دکان سے فاروقی صاحب کے لیے سگریٹ کا ایک پاکٹ تو لیا، اور ہاں دیکھ ماچس کی ایک ڈبیا بھی لیتا آئیو۔ اگر مہینے کے آخری دنوں میں میرے پاس پیسے ختم ہو جائیں تو میں اپنے پاس بڑے نوٹ ہونے کا عذر کر کے چودھری کریم الدین سے تھوڑی دیر کے وعدے پر کچھ پیسے مانگ لینے میں بھی دریغ نہیں کرتا۔ یہ الگ بات کہ اس تھوڑی دیر کا اختتام، جس کا ادراک خود چودھری صاحب کو پہلے سے ہوتا ہے، میری تنخواہ ملنے کے دن ہی ہوا کرتا ہے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی مہینے میں چودھری صاحب کے میں پیسے نہ مانگوں تو وہ کبیدہ خاطر کو کہتے ہیں کہ میں نے انہیں اپنا نہ سمجھا۔ تو صاحب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ ایسا ہوٹل جو ہوٹل بھی ہو، کیفے بھی، پنواڑی کی دکان بھی اور بینک بھی شہر میں کہیں اور مل سکتا ہے؟ ان مثبت فائدوں کے علاوہ عظیم الشان مسلم عمدہ ہوٹل کا ایک منفی فائدہ بھی ہے۔ بات تو اخلاق سے گری ہوئی ضرور ہے، لیکن اب آپ سے کیا پردہ؟ کیوں صاحب، دوست تو آپ کے بھی بہت ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری طرح عقل سلیم بھی عطا کی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دوستوں میں بڑی تعداد ان دوستوں کی ہوتی ہے جنہیں دسترخوانی دوست کہا جاتا ہے۔ ان دوستوں سے محفوظ رہنے کا اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ میرا حساب عظیم الشان مسلم عمدہ ہوٹل میں کھلا ہوا ہے، جہاں میرے دوست ایک بار کچھ کھا لینے یا چائے پی لینے کے بعد دوبارہ وہاں لعنت بھیجنے بھی نہیں آتے۔ عظیم الشان مسلم عمدہ ہوٹل کا محل وقوع، آب و ہوا
تہذیب و معاشرت یعنی تمام جغرافیائی اور ثقافتی خصوصیات کا ذکر ہو چکا، اب وہاں کے باشندوں یعنی گاہکوں کے بارے میں بھی کچھ سن لیجئے۔ آئے، کھایا پیا اور چلے گئے قسم کے 10-12 گاہکوں کے علاوہ عظیم الشان مسلم عمدہ ہوٹل کے تقریباً اتنے ہی یا اس سے کچھ زیادہ مستقل اور مخصوص گاہک ہیں۔ ایک تو میں خود ہوں، دوسرے ایک صاحب پڑوس کی مسجد کے مؤذن ہیں۔ 5 وقت اذان دے دینے اور نماز پڑھ لینے کے بعد ان کا تقریباً سارا وقت عظیم الشان مسلم عمدہ ہوٹل میں گزرتا ہے۔ بستی کی جوان اور بوڑھی عورتوں اور کم عمر لڑکے اور لڑکیاں دم کرانے کے لیے گلاسوں میں پانی لاتے رہتے ہیں۔ نیاز دینے کے لیے بھی کبھی کبھار مٹھائی یا کسی گھر سے پکی ہوئی کوئی میٹھی چیز وغیرہ آ جاتی ہے۔ ضرورت مندوں کو وہیں بیٹھ کر وہ تعویذ اور گنڈے وغیرہ تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مؤذن صاحب کو بھی مالی یا مادی نذرانہ بھی ملتا رہتا ہے۔ یوں تو زیادہ تر ان کا کھانا لوگوں کے گھروں سے آ جاتا ہے جسے وہ ہوٹل ہی میں تناول فرما لیتے ہیں، لیکن اگر کسی دن ہر طرف سناٹا ہو تو وہ اس دن خود اپنے پیسے خرچ کر کے عظیم الشان مسلم عمدہ ہوٹل میں ہی کھانا کھا لیتے ہیں۔ اگر کوئی نیک اور دیندار قسم کا گاہک آ جاتا ہے تو وہ خود چائے پینے کے علاوہ مؤذن صاحب کو بھی چائے پلا جاتا ہے۔ بہرحال چائے پینے کے لیے تو وہ خود اپنے پیسے خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ علاقے کی مسجد کے مؤذن ہونے کی وجہ سے انہیں چودھری کریم الدین صاحب اپنی طرف سے بھی گاہے بگاہے چائے پلاتے رہتے ہیں۔ یوں کھانا ہو یا چائے، چودھری صاحب ہر چیز انہیں رعایتی قیمت پر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس طرح چودھری کریم الدین صاحب دنیا کے ساتھ ساتھ جنت بھی بنا رہے ہیں۔ مؤذن کے علاوہ دوپہر کے وقت 7-8 مزدور بھی بلا ناغہ اس ہوٹل میں آتے ہیں۔ وہ ہوٹل کے قریب ہی چاول کے گوداموں میں مزدوری کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض اپنے گھر سے روٹی پکوا کر لاتے ہیں اور سالن عظیم الشان مسلم عمدہ ہوٹل سے خرید لیتے ہیں، ورنہ بقیہ سارے مزدور روٹی سالن سب کچھ ہی ہوٹل سے خریدتے ہیں۔ تھوڑی سی پیاز یا مولی یا چٹنی کی شکل میں ان تمام چیزوں کا کچومر مستقل گاہکوں کو مفت یا دوسرے الفاظ میں چودھری صاحب کی طرف سے پیش ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی دن ان لوگوں کی میز پر چودھری صاحب خود کھانا لگاتے ہیں تو کچومر میز پر رکھتے وقت کہتے ہیں، یہ میری طرف سے ہے۔ یہ گویا اس طرح چودھری کریم الدین صاحب ان گاہکوں کو اپنا ممنون کرم بھی بناتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ خواجہ رسول بخش نامی ایک صاحب 6.25 فٹ لمبے، دبلے پتلے، سیاہی مائل رنگ، چھوٹی موری کا پجامہ، قمیض پر واسکٹ اور سر پر ایک اونچی سی مخملی ٹوپی لگائے تقریباً پورے دن ہوٹل ہی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کبھی ہمارے سننے یا ان کے سنانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن بقول خود شاعر بھی ہیں اور بے تاب تخلص کرتے ہیں۔ بہرحال ہر کس و ناکس کو تخلص سے پکارنے کی یاد نہیں دیتے، کیونکہ یہ ان کے نزدیک بے ادبی کی بات ہے۔ لہذا کچھ لوگ خواجہ صاحب، ورنہ عام طور سے لوگ انہیں رسول بخش صاحب کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ دن کا بیشتر حصہ وہ عظیم الشان مسلم عمدہ ہوٹل ہی میں گزارتے ہیں، جہاں ان کا محبوب مشغلہ اخبار پڑھنا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اخبار اتنے انہماک سے اور اتنی جذمی سے پڑھتے ہیں جیسے ایک ایک لفظ کو چبا رہے ہوں۔ اگر کسی نے پیش کر دیا تو بیڑی یا سگریٹ پی لینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے۔ دن بھر ہوٹل میں بیٹھ کر اخبار پڑھنے کا کرایہ وہ 1 یا 2 چائے کی پیالی پی کر ادا کر دیتے ہیں۔ خواجہ رسول بخش بطور جزو ایمان ہی سمجھتے ہیں کہ اخبار میں جو کچھ بھی چھپتا ہے اسے پڑھنا قاری کا فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اخبار پڑھتے نہیں بلکہ چاٹتے ہیں۔ کوئی لاکھ پیچ و تاب کھائے، کروٹوں پر کروٹیں بدلے، انہیں گھور گھور کر دیکھے، لیکن مجال ہے کہ خواجہ رسول بخش بے تاب تمام کی تمام خبریں، مضامین اور اداریے حتیٰ کہ اشتہارات تک پڑھے بغیر اخبار اسے دے دیں۔
واللہ عالم یہ بات صحیح ہے یا غلط، لیکن بقول خود خواجہ رسول بخش بیتاب 2nd ڈویژن میں اردو مڈل پاس ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ آج کل بی اے کے لڑکے جتنا جانتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ انہوں نے پڑھ کر بھلا دیا ہے۔ ایک روز خواجہ صاحب مجھ سے کہنے لگے، فاروقی صاحب اب تو سیاست نے مجھے کہیں کا نہ رکھا، ورنہ ادبی دنیا میں میرا بھی ایک زمانہ تھا، کئی مرتبہ تو اخباروں میں میرے نام سے مراسلے چھپے۔ ایک بار اپنے گاؤں کے مڈل اسکول میں منعقدہ آل ورلڈ ہندی اردو مقامی مشاعرے میں جناب تحصیلدار صاحب بہادر کے ہاتھوں، جو مشاعرے کے مہمان خصوصی تھے، سنہرے بارڈر کے ساتھ چکنے کاغذ پر چھپی ہوئی سند امتیاز بھی میں نے حاصل کی تھی، جس کی زیارت کرنے کے لیے گاؤں کے لوگ کئی دن تک میرے گھر آتے رہے۔ فاروقی صاحب اپنی تعریف اپنے منہ سے کرتے شرم آتی ہے، لیکن بات آ نکلی ہے تو اپنے منہ پر تھپڑ مار کر خدا سے معافی مانگ کر کہتا ہوں کہ مڈل اسکول میں میرے ہیڈ ماسٹر صاحب، جو ایک ہندو برہمن تھے، مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ اس اسکول میں پڑھاتے ہوئے مجھے 29 سال ہو گئے، لیکن میرے شاگردوں میں تمہارے علاوہ غالب کو کم کسی نے سمجھا۔ اور فاروقی صاحب ایمان کی بات تو یہ ہے کہ غالب کو تو میں نے چاٹ ڈالا۔ سینکڑوں شعر خواجہ رسول بخش بیتاب شعر کو ہمیشہ شعر برودن خیر پڑھتے اور کہتے ہیں، تو مجھے منہ زبانی یاد تھے۔ ایک دن پنڈت جی غالب کی غزل پڑھا رہے تھے کہ اس شعر پر آ کر رک گئے، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد پنڈت جی مجھ سے کہنے لگے، رسول بخش تم اس شعر کا مطلب بتاؤ۔ میں نے کھڑے ہو کر پھٹ سے کہہ دیا کہ کتابت کی غلطی ہے، صحیح لفظ ترابیاں نہیں بلکہ تراویاں ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اے غالب، تم اپنی شاعری میں تصوف کے مسئلے سمجھاتے ہو اور رمضان کے مہینے میں مسلسل تراویح بھی پڑھتے ہو، بس اگر تم بادہ خوار نہ ہوتے یعنی شراب نہ پیتے تو ہم تمہیں ولی یعنی ولی دکنی مان لیتے، جو غالب سے بھی پہلے کا ایک بڑا شاعر تھا۔ فاروقی صاحب یقین کیجئے پنڈت جی نے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا اور لال سیاہی سے شعر کو ٹھیک کر لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ رسول بخش بیتاب کو خود بھی اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ان کی وجہ سے دوسرے لوگ اخبار پڑھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کی تلافی وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اخبار خود ہی نہیں پڑھتے بلکہ دوسروں کو بھی پڑھاتے رہتے ہیں، یعنی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو متوجہ کر کے خبریں اور کہیں کہیں سے مضامین کے کچھ حصے سناتے رہتے ہیں۔ ہر خبر پر اپنی رائے دینا ان کا اصول اور تبصرہ کرنا ان کا معمول ہے۔ پڑھنے کی رفتار جتنی سست ہے، زبانی تبصرے کی رفتار اتنی ہی بلکہ اس سے بہت زیادہ تیز ہے۔ بہت تیز بولتے ہیں اور بعض الفاظ کے غلط تلفظ اور کہیں کہیں زبان و بیان کی غلطیوں سے قطع نظر ان کی گفتگو غیر معمولی طور پر مربوط اور رواں ہوتی ہے۔ انہیں بعض اوقات کوئی محمل بات بھی نستعلیق انداز میں کہتے دیکھ کر میں نے یہ قیاس کیا کہ غالباً برمحل اور برجستہ جملوں کا استعمال اور مربوط گفتگو کا یہ انداز خواجہ صاحب نے کسی ایسی محفل یا نشست میں حاصل کیا ہوگا جہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی صاحب نظر کی صحبت سے بہت فیض اٹھایا ہے، گویا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ جتنا پڑھے ہیں اس سے زیادہ کڑھے ہیں۔ امریکہ سے گولی مار تک کی سیاست میں خواجہ غلام رسول کو دخل حاصل ہے۔ اونگتے ہوئے مؤذن کو جگہ جگہ کر خبریں سناتے ہیں، ارے او ملا جی تم سو رہے ہو، زمانہ قیامت کی چال چل گیا،
یہ دیکھو شاہ فاروق کو تخت سے اتار دیا گیا. اسی کی فوج کا ایک افسر تھا جنرل نجیب, اسی نے اتارا ہے. نہیں بھائی نہیں, وہ تو ایران کا بادشاہ تھا جو پاکستان آیا تھا. یہ شاہ فاروق تو مصر کا بادشاہ تھا جہاں حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف حکومت کرتے تھے. ہاں وہی قصہ یوسف و زلیخا والے حضرت یوسف. اچھا ہوا, یہ شاہ فاروق تھا بھی بڑا پاپی, غضب خدا کا. بادشاہ ہو کر اپنی ہی فوج کے خلاف دشمنوں سے رشوت لیتا تھا. سچ تو یہ ہے کہ یہ بادشاہی چیز ہی بری ہے. یہ سب تو 5 پشت پہلے کی باتیں ہیں. بس اب تو جمہوری راج ہونا چاہیے. خیر جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا. اور جنرل نجیب ہے بھی بڑا بہادر اور اللہ والا. فلسطین کے جہاد میں حصہ لے چکا ہے اور کہتے ہیں کہ اس نے کبھی اپنی تہجد کی نماز ناغا نہیں کی. رہا ہے شاہ فاروق تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اپنی بادشاہت ختم ہونے کا پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا. اسی لیے مشہور ہے کہ اس نے ایک بار خود کہا تھا کہ دنیا میں تمام بادشاہ ختم ہو جائیں گے, صرف 5 بادشاہ رہ جائیں گے. پان کا بادشاہ, اینٹ کا بادشاہ, حکم کا بادشاہ, چڑیا کا بادشاہ اور انگلستان کا بادشاہ. دن بھر وہ اسی قسم کے تبصرے کرتے رہتے. ایک دن مجھ سے کہنے لگے, فاروقی صاحب کیا خیال ہے آپ کا, یہ روس میں بیریا کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ میں نے کہا کوئی خاص بات تو معلوم نہیں ہوتی. عام طور پر ہر ملک میں گروہ بندی ہوتی ہے. جب کسی شخص یا گروہ کو اپنے ملک میں اقتدار ملتا ہے یا وہ اسے خود کسی طرح حاصل کر لیتا ہے تو وہ اپنے مخالفوں کا زور توڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے. یہ سن کر خواجہ رسول بخش ہنستے ہوئے بولے, تو یہ کہیے کہ آپ کو بھی کچھ معلوم نہیں. میں نے تعجب سے پوچھا, کیوں, کیا آپ کو کوئی خاص بات معلوم ہے؟ سینہ ٹھونک کر خواجہ صاحب بولے, حضرت عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں, 3ری پشت ہے اخبار کی پڑھوائی میں. جناب فاروقی صاحب, ہمارے استاد اللہ ان کی مغفرت کرے کہا کرتے تھے کہ اخبار میں خبریں 2 طرح چھپتی ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ سفید کاغذ پر سیاہ حرفوں میں, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سفید کاغذ پر سفید حرفوں ہی میں خبر چھاپی جاتی ہیں. تو جناب اس دوسری قسم کی خبروں کا پڑھنا ہر بندہ بشر کا کام نہیں ہے. برسوں ریاض کیا ہے میں نے سفید کاغذ پر سفید حرفوں میں چھپی ہوئی خبریں پڑھنے کے لیے, اور استاد مرحوم کی جوتیوں کا طفیل ہے کہ اب اتنی مشق اور محنت کے بعد کچھ بات سمجھ میں آنے لگی ہے. اجی صاحب, یہ اسٹالن جو مرا تھا یہ کوئی قدرتی موت تو نہیں مرا تھا. روس کے بیرونی دشمنوں کے اشارے پر اور اپنے مالی فائدے کے لیے ان کی سازش میں شریک ہو کر بیریا نے اسے زہر دے دیا تھا. لہذا اسٹالن کی جگہ برس اقتدار آنے والوں نے بظاہر دوسرے الزامات لگا کر پکڑ لیا بیریا کو. گویا یوں سمجھیے سیفٹی ایکٹ لگ گیا شخص مذکور پر. دل ہی دل میں خواجہ رسول بخش بیتاب کی معلومات پر لعنت بھیج کر میں نے ایک جھنجھلائے ہوئے انداز میں ان سے کہا, رسول بخش صاحب برا نہ مانیے گا, میں آپ سے ایک ذاتی سوال کرنا چاہتا ہوں. دن بھر آپ اس ہوٹل میں بیٹھ کر اخبار پڑھتے رہتے ہیں. ہاں اکثر شام کو آپ کہیں چلے جایا کرتے ہیں, لیکن وہ بھی ہر روز نہیں, ورنہ میں یہ سمجھ لیتا کہ آپ کہیں ملازمت کرتے ہوں گے, اور اس ملازمت کے اوقات شاید وہی ہوں گے. اپنی خوشی سے جانا اپنی خوشی سے آنا کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اس وقت بھی کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہوں گے جہاں کسی قسم کی کوئی پابندی آپ پر نہیں ہے. ان حالات میں میری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کا اعتراض نہ ہو اور آپ برا نہ مانیں تو برائے کرم مجھے بتا دیجئے کہ آپ کا مشغلہ کیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے اس سوال نے خواجہ صاحب کو برہم کر دیا.
لیکن وہ اپنی برہمی پر قابو پاتے ہوئے ایک عجیب انداز میں مسکرا کر کہنے لگے، جناب فاروقی صاحب، مشغلے سے مراد اگر ذریعہ آمدنی ہے تو وہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا، آسیہ روز یہ کہتی ہے بآواز بلند، رزق سے بھرتا ہے اللہ دہن پتھر کا۔ تو جناب فاروقی صاحب، جو اللہ چکی میں پیسنے کے لیے لوگوں سے اس میں دانے ڈلوا کر پتھر کا پیٹ بھر دیتا ہے، تو وہ کیا اپنے ایک حقیر بندے کو بھوکا رکھے گا؟ تو جناب یہ سوال آپ مجھ سے نہ کیجئے کہ میں کھاتا پیتا کہاں سے ہوں۔ روزی رزق کے 20 بہانے اور 70 دروازے ہیں۔ ہاں، اگر مشغلے سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ صرف مشغلہ، تو سنیے، میرا مشغلہ ہے سیاست۔ سے پہر کو تقریباً روزانہ میں یہ ہوٹل چھوڑ دیتا ہوں اور کسی نہ کسی جلسے یا جلوس میں شرکت کرنے چلا جاتا ہوں۔ روزانہ 4-5 جگہوں سے میرے بلاوے آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے انسان ہوں، کوئی پیالہ و ساغر تو نہیں ہوں، لہذا کسی ایک اہم جگہ چلا جاتا ہوں اور بقیہ لوگوں سے معذرت کر لیتا ہوں۔ میری حالت تو ایک انار 100 بیمار والی ہے۔ تو جناب یہ ہے میرا مشغلہ۔ میں نے خواجہ رسول بخش سے پوچھا، لیکن ان جلسوں میں آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے چونک کر کہا، کرتے کیا ہے؟ ارے صاحب، جلسوں اور جلوسوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ نظم و ضبط کو قائم رکھنا، تقریریں شروع ہونے سے پہلے نظم وغیرہ پڑھنا، لاؤڈ اسپیکر ٹیسٹ کرنے کے لیے 2-4 جملے کہہ دینا، مثلا آواز آ رہی ہے، دیکھیے حضرت مولانا آنے والے ہیں، آپ صبر و سکون سے انتظار کیجئے، وغیرہ وغیرہ۔ جب مقرر تقریر کر رہا ہو تو وقفے وقفے سے نعرے لگوانا، تاکہ مقرر کچھ سکون کا سانس لے سکے اور اگلے جملے سوچ سکے۔ پھر اگر کوئی چھوٹا موٹا جلسہ ہے تو تجویزوں کی تائید کرنا، کبھی کبھار ضرورت ہو تو تقریر بھی کر لینا۔ ایک بار تو میں نے یوم پاکستان کے موقع پر ایک بڑے جلسے میں ایک تجویز پر تائیدی تقریر کی تھی، جس کی بڑی واہ واہ ہوئی تھی۔ غرض 1-2 کام ہو تو میں آپ کو بتا بھی دوں۔ ارے صاحب، ہزاروں ہی کام ہیں جان ناتواں کے لیے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تو یہ کہیے کہ آپ لٹرچے ہیں۔ لٹرچے کا کیا مطلب؟ رسول بخش صاحب نے دریافت کیا۔ میں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ ہر بڑی چیز کے مقابلے میں اسی قسم کی ایک چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے۔ قواعد میں بڑی چیز کو اسم تکبیر کہتے ہیں اور چھوٹی چیز کو اسم تصغیر۔ عام طریقہ یہ ہے کہ کسی بڑی چیز کے نام میں چ اور ہے کا بڑھا دینے سے اس کا اسم تصغیر بن جاتا ہے۔ مثلا کتاب بڑی ہے تو کتاب، اور چھوٹی ہے تو کتاب چا۔ افسانہ بڑا ہے تو افسانہ، اور چھوٹا ہے تو افسانچہ۔ دنیا بھر کی خبروں کا کوئی مجموعہ ہو تو روزنامہ، اور اگر کسی خاص قسم کی خبریں مثلا پولیس رپورٹوں کو مجموعہ ہو تو روزنامچہ۔ اسی طرح ریڈیو کے لیے آپ کوئی طویل ڈرامہ لکھے تو تمثیل، اور اگر کوئی چھوٹا ڈرامہ لکھے گا تو تمثیل چا۔ رسول بخش بیتاب میری بات کاٹ کر کہنے لگے، جی ہاں، زیادہ تفصیل کی زحمت نہ اٹھائیے، میں بخوبی سمجھ گیا۔ مثلا اگر کسی بڑے کمرے میں بچھانے والی چیز ہے تو دری، اور اگر کسی پلنگ وغیرہ پر بچھانے کے لیے کوئی چھوٹی چیز ہے تو دریچہ۔ اگر کوئی شخص اپنے عقائد میں بہت پختہ ہے تو غالی، اور اگر کم پختہ اور ناپختہ ہے تو غالیچہ۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تیز تیز چل رہا ہو تو ہم اس کے اٹھتے ہوئے پیر کو قدم کہیں گے، اگر قدم چھوٹا ہو تو قدم چا کہلائے گا۔ ہاں، خوب یاد آیا، وہ جو ایک سر پھوڑ قسم کا پھل ہوتا ہے جسے پک جانے کے بعد لوگ بیل کہتے ہیں، شاید اسی کو پکنے سے پہلے، بلکہ جب وہ چھوٹا ہی چھوٹا ہوگا اس وقت بیلچا کہا جاتا ہے۔ اور جناب فاروقی صاحب، دور کیوں جائیے، اپنے شہر میں ایک مشہور سرجن ہیں ڈاکٹر پراچا، چونکہ ان کے نام کے آخر میں چ اور ہے لگا ہوا ہے، تو یہ تو ہوا اس میں تسخیر۔
خدا جانے ان کا اس میں تکبیر کیا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ہی بتا دیجئے. یقین کیجئے خواجہ رسول بخش بیتاب کی یہ تیزی اور طراری، یہ جدت طبع اور یہ حاضر جوابی دیکھ کر میں چکرا گیا. میری سٹی گم ہو گئی. بلکہ ایسے موقع پر کہیے کہ اس موقع کے لیے موضوع ہر محاورہ مجھ پر صادق آ گیا. میں سوچنے لگا کیا یہ وہی خواجہ رسول بخش بیتاب ہیں جو دن بھر ہوٹل میں بیٹھ کر اونگنے اور خبروں پر محمل قسم کے تبصرے کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے؟ کہیں یہ ہمارے بظاہر غیر اہم خواجہ رسول بخش صاحب ان کواکب میں تو نہیں جو ہیں کچھ اور نظر آتے ہیں کچھ؟ کیا یہ وہ بازیگر تو نہیں جو دیتے ہیں دھوکہ کھلا؟ یہ کسی بیشہ ادب کے کوئی پلنگ خفتہ تو نہیں؟ میں نے سوچا کہ اس وقت خواجہ رسول بخش سے رخصت لے لینے میں عافیت ہے، لیکن کچھ تو یہ خیال کہ بات شروع ہو چکی ہے تو پوری بھی ہو جانی چاہیے. اس سے بڑھ کر ایک بات یہ بھی تھی کہ خواجہ صاحب کے چہرے پر فوراً ہی وہ مستقل کیفیت عود کر آئی جسے عقلاً حماقت کے لفظ سے یاد کرتے ہیں. یہ کیفیت میرے لیے ہمت افزائی کا باعث تھی، لہذا میں نے کچھ جھیپے جھیپے انداز میں کہا، خیر یہ تو آپ نے بات میں بات پیدا کر دی، ورنہ میں تو بہت ہی سنجیدہ تھا. ان مثالوں کے ذریعے صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ لیڈر اگر بڑا ہے تو لیڈر، اور اگر چھوٹا ہے تو لیڈرچا. میری یہ بات سن کر کچھ چند لمحوں کے لیے خواجہ رسول بخش بیتاب کے چہرے پر خوشی کی ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ دل ہی دل میں مسکرا رہے ہوں. لیکن پھر انہوں نے غالباً کچھ سوچا اور یک بیک مجھ سے خفا ہو گئے. پھر ایک عجیب سے لہجے میں مجھ سے کہنے لگے، جی فاروقی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ پر طنز کر رہے ہیں، لیکن سچ پوچھئے تو مجھے آپ کی بات سے کوئی دکھ نہیں پہنچا. مجھے تو فخر ہے کہ میں آپ کی زبان میں لیڈرچا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا لیڈرچے کی اہمیت کسی لیڈر کی اہمیت سے کم ہوتی ہے؟ دولہا کو ہر شخص سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے، لیکن براتیوں پر کسی کی نظر نہیں جاتی. حالانکہ اگر بارات نہ ہو تو وہ دولہا کیسا؟ خواجہ صاحب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جناب فاروقی صاحب، کسی بھی لیڈر کی پوزیشن اس وقت تک محفوظ ہے جب تک لیڈرچے موجود ہیں. تقریر کے دوران میں نعرے لگوا کر لیڈرچا اگر لیڈر کے جسم میں بجلی نہ دوڑاتا رہے تو لیڈر کے لیے 10 منٹ بولنا بھی دوبھر ہو جائے. لیڈرچے نہ ہو تو لیڈر کی آؤ بھگت کون کرے؟ ان کے قدموں میں آنکھیں کون بچھائے؟ پاکستان بن گیا. تحریک کے لیڈروں کو ہر شخص جانتا ہے، لیکن جن لیڈرچوں کو آج آپ نفرت اور حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو گاؤں گاؤں اور گلی گلی جلسے کر کے اور جلوس نکال کر لوگوں کو پاکستان کی تحریک سے کون آگاہ کرتا؟ کیا آپ کو کبھی ان کی ناقدری کا احساس نہیں ہوتا کہ پاکستان بن جانے کے بعد اس تحریک کے اصلی کارکنوں کو دودھ کی مکھی کی طرح بے وقت سمجھ لیا گیا ہے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ دنیا کے سب سے مظلوم لوگ وہی ہیں جنہیں آپ حقارت سے لیڈرچے کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ہزار ہزار صفحوں پر لیڈروں کی سوانح عمریاں لکھی جاتی ہیں. ان کے آتش کدہ حیات میں وہ چنگاریاں بھی تلاش کر لی جاتی ہیں جو کبھی ان کے خاکستر میں نہ تھیں. حق تو یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص ان کی سوانح عمری نہیں لکھتا تو وہ یہ کار نیک خود ہی انجام دے لیتے ہیں، اسے خود نوشت کا نام دیتے ہیں. بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ شبہ بھی ہوتا ہے کہ وہ معقول، یا اگر کوئی مخلص کارکن لکھنے والا مل گیا تو اسے غیر معقول معاوضہ دے کر دوسرے قلموں سے اپنی خود نوشت لکھوا لیتے ہیں، اور اس سید نامشکور کو قوم پر ایک اور احسان کی تعبیر کر کے اپنی کلاہ شہرت میں ایک اور سنہرا پر کھونس لیتے ہیں. بعض ستم دریف تو اپنی خود نوشت کے لیے زبان بھی وہ استعمال کرتے ہیں جس کا لکھنا تو درکنار
پڑھنا بھی ان کے لیے باعث اذیت اور تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ اس کے برعکس کیا آج تک کسی سیاسی جماعت کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ کسی صوبے یا کسی ضلع کے ان کارکنوں کی ایک فہرستی مرتب کرا دے جنہیں آپ لیڈرچے کہہ کر پکارتے ہیں؟ اس کا تو خیر امکان ہی نہیں کہ کسی لٹریچر کی سوانح عمری اس کا کوئی مداح لکھ کر دے گا یا کوئی لٹریچر اپنی خود نوشت خود لکھ ڈالے گا۔ جس دن کوئی ایسا حادثہ یا تماشا ہوا تو لوگ کہیں گے کہ لو میاں چونی بھی کہے مجھے گھی سے کھاؤ۔ اور جناب فاروقی صاحب، خواجہ صاحب نے اسی روانی سے کہا، لٹریچر ایک اور وجہ سے بھی مظلوم ہوتا ہے کہ انسان ملازمت کرتا ہے کلرک سے ہیڈ کلرک اور ہیڈ کلرک سے چھوٹا موٹا افسر اور اسی طرح سپاہی سے حوالدار اور حوالدار سے تھانے دار بن جاتا ہے۔ کوئی شخص ایک دکان کھولتا ہے جو چند ہی دنوں میں تاجر کے سر پر تاج والی حقیقت دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ دن دونی اور رات چوگنی ترقی کر کے بھی تجارت میں خسارے کا رونا روتا رہتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ایک شخص گلے میں ٹین کا ایک چھوٹا سا بکس لٹکائے ہوئے، اس میں حجامت کا معمولی سامان رکھ کر گلی گلی کوچا کوچا اور گھر گھر کام کی تلاش میں گھومتا ہے تو نائی یا حجام کہلاتا ہے۔ اور جب وہی شخص کہیں کسی گوشے میں ایک چھوٹا سا کیبن لے کر وہاں ایک کرسی بچھا لے اور اپنے پرانے اوزار اور سامان سے وہی کام انجام دیتا ہے تو اس کی ترقی ہو جاتی ہے، اب وہ باربر کہلاتا ہے۔ چار بھائیوں میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اور کچھ دن گزرنے کے بعد جب وہی نائی یا باربر ایک بڑی سی دکان لے کر وہاں کئی کرسیاں بچھا دیتا ہے، اوزار اور سامان بھی کچھ چمکتے دمکتے رکھ لیتا ہے، ہاتھ کے نیچے بہت سے آدمی یعنی کاریگر اپنے دکان پر ملازم رکھ لیتا ہے، تو اب وہ پروموٹ ہو کر ہیئر ڈریسر کہلانے لگتا ہے، خود کو اپنی خود ساختہ انجمن کا صدر مقرر کر لیتا ہے اور اخبارات میں مختلف القاب دے کر اس کے بیانات چوکھٹوں کے اندر چھاپنے لگتے ہیں، کالے چوکھٹوں میں نہیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود لیڈرچا نہیں بلکہ اچھا بھلا لیڈر بن جاتا ہے۔ لیکن فاروقی صاحب، اس کے برعکس بیچارے لیڈرچے کے لیے زندگی کے کسی حصے میں بھی لیڈر بننے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ حد تو یہ ہے کہ جس جماعت سے ذہنی اور عملی طور پر وہ منسلک ہوتا ہے، اگر وہ جماعت کبھی ملک میں برسر اقتدار آ جاتی ہے تو اس وقت بھی بیچارے لیڈرچے کا کوئی موقع نہیں بنتا۔ اس وقت یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مخالف جماعت کے بڑے بڑے لیڈر اپنی پرانی سیاسی وفاداریاں تبدیل کر کے لمبے چوڑے بیانات کی توپ و تفنگ داغتے ہوئے کامیاب جماعت کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں، اور اس کامیاب جماعت میں خوش آمدید کی دل خوشکن آواز کے ساتھ انہیں سر پر بٹھایا جاتا ہے۔ صحیح معنوں میں وہ وقت اس جماعت کے قدیمی وفادار لیڈرچوں کے لیے اور بھی کڑا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ضرورت وقتی طور پر ہی صحیح ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر وہ بڑے بڑے پھاٹک جو کبھی ان لیڈرچوں کے لیے چشم براہ رہتے تھے اب خاص طور پر انہی کے لیے مقفل کر دیے جاتے ہیں، اور وہ بیچارے لیڈرچے یوسف بے کارواں بنے گلیوں اور کوچوں میں برسر اقتدار افراد کی جانب سے کیے جانے والے قتل عاشقاں کی جواب دہی کرتے پھرتے ہیں۔ کیا خوب تماشا ہے! آم کوئی کھاتا ہے، گٹھلیوں کا حساب کسی اور کو دینا پڑتا ہے۔ سچ پوچھئے فاروقی صاحب، تو خواجہ صاحب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ایک عجیب بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، لیڈرچا وہ ہوتا ہے جو لیڈرچے کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے، زندگی بھر لیڈر کی خدمت کرتا ہے، اس خدمت میں اپنے بال بچوں کی پرورش اور ماں باپ کی خدمت کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اور آخر کار ایک گمنام لیڈرچے کی حیثیت سے مر جاتا ہے۔ پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک اہل نظر، ایک رات میں وہ پیدا بھی ہوا، شیدا بھی ہوا اور مر بھی گیا۔ فاروقی صاحب،
خلوص اور عمل کا مجموعہ دیکھنا ہے تو کسی لٹریچر کو دیکھیے، وہ شہرت اور دولت سے بے نیاز ہو کر قوم کی خدمت کرتا ہے، لیکن جب وہ مرتا ہے تو اخباروں میں اداریے تو درکنار، شہر کی خبروں والوں میں، کسی غیر نمایاں کالموں میں بھی اس کو معمولی سا ذکر تک نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ کاش وہ اپنی موت مرنے کے بجائے کسی پاگل کتے کے کاٹنے سے مرا ہوتا تو کسی اخبار کی خبر تو بن جاتا۔ فاروقی صاحب، اخبار کے کاتب نمبر 4 کی چشیہ ساز کا انتقال ہو جائے تو اخبار میں نہ صرف خبر شائع ہوتی ہے بلکہ ادارے کی جانب سے اظہار افسوس اور جملہ مومنین سے دعائے مغفرت کی اپیل کی جاتی ہے۔ لیکن بیچارہ لٹریچر، ایک لٹریچر کی موت بے بسی اور بے کسی کی موت ہوتی ہے، ایک لٹریچر کی موت گمنامی اور افلاس کی موت ہوتی ہے۔ فاروقی صاحب، اپنی قوم سے اپیل کیجئے کہ وہ اپنے لٹریچروں سے بیگانگی اور بے توجہی کا یہ سلوک ختم کر دے، ورنہ اگر لٹریچر نہ ہوگا تو لیڈر نہ ہوگا، اگر لیڈر نہ ہوگا تو عوام بھی نہیں ہوگی۔ اور سچ پوچھئے فاروقی صاحب، تو مجھے تو اب یہی محسوس ہوتا ہے بہت نزدیک ہے وہ دن، نہ تم ہوگے نہ ہم ہوں گے۔ یہ کہہ کر خواجہ رسول بخش بیتاب بپھرے ہوئے انداز میں کھڑے ہوئے اور تیزی کے ساتھ عظیم الشان مسلم عمدہ ہوٹل سے باہر نکل گئے، اور میں وہیں بیٹھ کر ان کی گفتگو میں حقائق تلاش کرنے لگا اور خدا سے دعا کرنے لگا کہ وہ دن ہماری قوم پر نہ آئے جب مجھے اس تلاش میں مشغول دیکھ کر لوگ پوچھیں کہ قریتے ہو جو اب راک جستجو کیا ہے۔ تو یہ تو تھا جناب شاہ ملک فاروقی صاحب کا مضمون لٹریچر، جو ان کے مضامین کے مجموعے کھٹے میٹھے انار میں شامل ہے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔